دین کے دو بنیادی اصول کیا ہیں، یا کون سے دو اصول ہیں جن کے اندر دین کو بانٹا جا سکتا ہے؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اللہ رب العزت ہم سب کو ان دو اصولوں پر مکمل عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اگر کمی کوتاہی ہے اس کو معاف کر کے اس کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں ایک فلاں کالونی کا مالک ہوں، تو سارے انسان کیا صرف اس کے دعوے کی بنیاد پر اس کالونی کی یا اس جگہ کی ملکیت کو تسلیم کر لیں گے؟ ہر بندہ یہ سوال کرے گا کہ بھئی آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس اس دعوے کی صداقت کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان کہے میں سارے ٹاؤن شپ کا مالک ہوں، یہ میری ملکیت ہے، تو سارے ٹاؤن شپ والے کہیں گے یا کالج روڈ والے کہیں گے کہ بھئی آپ کیسے ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کوئی دلیل پیش کیجئے، کوئی ثبوت پیش کیجئے۔ بالکل میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اسی طرح اگر میں اور آپ یہ دعویٰ اپنی زبان سے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نزدیک اس دعوے کی اوقات ایک ذرے کی نہیں ہے جب تک ہم اس ثبوت کے طور پر کوئی دلیل پیش نہ کریں۔ ہمارے کہنے سے تو ہم مسلمان نہیں بن گئے، یا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کر تو صرف مسلمان نہیں بن گئے۔ اگر میرا اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم جنت کے خریدار ہیں، جنت کے مسافر ہیں، ہماری تو زندگی اللہ کی اطاعت میں گزر رہی ہے، تو قرآن و سنت ایک میزان مقرر کرتا ہے کہ تم اس میزان کے اوپر یہ ثابت کرو، تم بتاؤ کہ تم کیسے مسلمان ہو۔ اگر صرف زبان سے مسلمان ہے تو کوئی ہندو بھی کہہ سکتا ہے جی میں مسلمان ہوں، یا اگر صرف 4 الفاظ پڑھ لینے کا نام مسلمان ہے کہ اپنی زبان سے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف شہادتین کا پڑھ لینا جنت میں جانے کی گارنٹی ہو، یا انسان اس کے بعد آزاد ہو، تو پھر مجھے بتائیں تو صحیح کہ قریش مکہ والوں نے ان الفاظوں کو ادا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک طرز زندگی کے اندر داخل ہونے کا دعویٰ ہے، یہ ایک ایسا دعویٰ ہے، ایسا اقرار ہے کہ جس کو کرنے کے بعد اپنی زندگی سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں اب اس دعوے کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ تو بنیادی طور کے اوپر میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر ہم سارے دین اسلام کو بانٹنا چاہیں تو اسے صرف 2 اصولوں میں بانٹا جا سکتا ہے، یعنی 2 اصول اگر میرے اور آپ کے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام پر ہمارا دعویٰ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں سے پہلا اصول میرے بھائیوں ادب کا ہے، اور دوسرا اصول حقوق ادا کرنا ہے۔ یعنی سارے دین اسلام کو اگر 2 اصولوں میں بانٹا جائے تو وہ ایک اصول ادب ہوگا اور دوسرا اصول کیا ہوگا؟ حقوق ادا کرنا۔ یہ سوال میرا اپنے آپ سے اور آپ سے ہے، کیا ہم یہ دونوں اصولوں پر عمل کر رہے ہیں؟ ادب سے کیا مراد ہے؟ امام ابن قیم فرماتے ہیں الدین کلہ ادب، دین تو سارا ادب ہی ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی دین کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا پہلا تقاضا جو اس کی شخصیت سے، اس کے کردار سے نظر آنا چاہیے کہ وہ انسان ایک با ادب انسان ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ادب کا حق کون رکھتا ہے؟ وہ میرا اللہ رکھتا ہے، میرا خالق رکھتا ہے کہ انسان اللہ کا ادب کرے، پھر انسان تمام انبیاء کا ادب کرے، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وآل بیت اجمعین کا ادب کرے، اہل بیت اطہار کا ادب کرے، صحابہ کرام کا ادب کرے، محدثین کا، مفسرین کا، علماء کرام کا ادب کرے، اپنے باپ کا ادب کرے، اپنی ماں کا ادب کرے، بڑوں کا ادب کرے۔ کائنات کے امام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اس کا میری امت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے میں نمازی ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں، لیکن وہ اپنے باپ کا گستاخ ہے، کائنات کے امام کے فرمان کے مطابق اس کا تو تعلق ہی امت سے نہیں ہے، وہ سفید داڑھی والوں کا ادب نہیں کرتا، اپنی سے بڑی عمر کے آگے عاجزی سے بات نہیں کرتا، وہ تو اسلام سے نکل چکا ہے۔ تو یہ بنیادی بات اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان سارے آداب میں سب سے بڑا ادب تو پھر اس ذات کا ہے کہ جس ذات نے ہماری خواہش کے باوجود ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کر دی۔ یہ دنیا کا اصول ہے میرے بھائیوں،
کہ جس کے جتنے زیادہ احسانات ہوتے ہیں اس کا ادب بھی اتنا زیادہ کیا جاتا ہے. آپ غور کیجئے اس بات کے اوپر. اگر کوئی نوکری لگوا دے نا کسی کی تو اس کے بچے بھی ساری زندگی اس کے تابع دار ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے باپ کو اس نے نوکری لگوائی تھی. تو پھر وہ میرا خالق و مالک جس نے ماں کے پیٹ کے اندھیروں کے اندر جو مراحل میں نے طے کیے، میرا خالق میری نگرانی کرتا رہا، مجھے کھلاتا رہا، پلاتا رہا، پھر زمین پر آنے کے بعد میری پرورش کا انتظام کیا، مجھے باپ کی صورت میں ایک چھت دی، بھائی کی صورت میں سہارا دیا، بہنوں کی صورت میں شفقت کرنے والے وجود دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو میرے لیے سجایا، انواع و اقسام کے فروٹ پیدا کیے، پھل پیدا کیے، میرے لیے زمین آسمان شجر و حجر کو سجایا. تو کیا وہ ذات پھر ادب کے لائق نہیں ہے؟ تو سب سے زیادہ ادب تو اللہ کا کرنا چاہیے کہ جس ذات نے ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے، اور پھر کیسے ادب نہ کیا جائے. ذرا غور کیجئے میرے بھائیو. اگر کوئی انسان یہ بات کرے نا کسی مجمع میں بیٹھ کے، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں صاحب مجھے جانتے ہیں. جب وہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے تو ان صاحب کا نام وہ بڑے طریقے سے لے رہا ہوتا ہے. ایک تو دعویٰ ہے نا کہ میں جانتا ہوں، آپ کہیں جی میں بھی اس کو جانتا ہوں. جانتے تو سارے ہی اس کو ہیں، سوال یہ وہ کس کو جانتا ہے. اور اگر کسی کا جاننے والا صدر بن جائے، اس کا کلاس فیلو صدر بن جائے، یا اس کا رشتہ دار وزیر اعظم بن جائے، یا کوئی عالمی شخصیت بن جائے، تو ہم اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوں تو ہمیں کئی بار سننے کو ملتا ہے ہم اکٹھے کھیلا کرتے تھے جی، وہ بھی مجھے جانتا ہے. اس بات میں بڑا وزن ہوتا ہے کہ وہ ذاتی طور پر مجھے جانتا ہے جی. بلکہ لوگ تو یہاں تک بتاتے ہیں اس کے موبائل میں میرا نمبر بھی سیو ہے. ایسی بات ہے بھائیوں کہ نہیں ہے؟ اس پر فخر کا اظہار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجلس میں ادب کے ساتھ ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ او میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کی قسم آپ ایک بڑے شخص کے جاننے پر ایک مجلس میں فخر کرتے ہیں. مبارک ہو آپ کو. کائنات کا بادشاہ جو ساری زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، وہ مجھ میں سے اور آپ میں سے کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم سب کو فردن فردن جانتا ہے. وہ کائنات کا خالق و مالک ہم میں سے سب کو فردن فردن جانتا ہے. اور صرف جانتا نہیں ہے، وہ ہمارا ذکر کرتا ہے، ہمیں یاد کرتا ہے، فرشتوں میں تذکرہ کرتا ہے. اور اللہ کی قسم اس سے بھی بڑھ کر کائنات کو بنانے والا مجھ ناچیز سے اور ہم سب سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. ذرا محسوس کیجئے اس خوبصورتی کو کہ کائنات کو بنانے والا مجھے اور آپ کو یاد کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارا انتظار کرتا ہے، اور ہمارے لیے اس نے جنت کو سجایا ہوا ہے. تو کتنا ادب اس کا کرنا چاہیے، کتنا اس کا خیال کرنا چاہیے، اس ذات کے حقوق کو کتنا ادا کیا جانا چاہیے کہ جب وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. اس دنیا کے اندر میرے بھائیوں اللہ کے ادب سے مراد کیا ہے؟ اللہ سے کے ادب سے مراد یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر جو بھی معاملہ ہمارے اوپر طاری کریں، نازل کریں، جس حالت میں ہمیں رکھیں، اس پر مکمل صبر کرنا ہے. یہ اللہ کے ادب کا پہلا بنیادی تقاضا ہے. کیا کرنا ہے بھائیوں؟ اس پر مکمل صبر کرنا ہے. آج جتنے میرے بھائیوں مسائل ہیں معاشرے کے اندر، جتنی پریشانیاں، جتنا ڈپریشن، انگزائٹی اور سٹریس اس وقت معاشرے کے اندر ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس زندگی کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے. اس زندگی کا مقصد کائنات کو بنانے والا جو بیان کرتا ہے، اے لوگو یہ قرار کی جگہ نہیں ہے، یہ سارا کچھ فنا ہو جانے والا ہے، یہ زندگی صرف ایک امتحان گاہ ہے، اس کی کوئی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے. اللہ نے اس دنیا کے اوپر تو لعنت کی ہوئی ہے. لعنت سے مراد کیا ہے؟ یہ دنیا اپنے وجود کے اندر اللہ کی رحمت سے محروم ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ یہ دنیا بے چینیوں کی جگہ ہے، بے قراریوں کی جگہ ہے، آزمائشوں کی جگہ ہے، مصیبتوں کی جگہ ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کامیاب صرف وہ انسان ہے. غور کیجئے، صبر جو ہے نا، صبر ویسے تو کہا جاتا ہے کسی چیز کی کمی پر انسان اپنے وجود کو قابو میں رکھے، اس کو صبر کہا جاتا ہے. یعنی صبر کا ذاتی مطلب تو یہ ہوا کسی چیز کی کمی کے اوپر رک جانا صبر ہے. میں قربان جاؤں، سورۃ العصر کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یعنی سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسانوں کی زندگی میں کمی ہے سوائے جس کی زندگی میں صبر نہیں ہے. آپ ذرا اس خوبصورتی کو، گہرائی کو نوٹ کریں.
اصولی طور پر صبر ہوتا ہے جس کی چیز کی کمی ہو، اور سورۃ العصر میں کہتے ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ کے جس کے اندر صبر نہیں ہے وہ انسان سب سے زیادہ خسارے والا ہے۔ ہمارے وجود کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ آج میں نے بتایا جتنے مسائل آپ غور کیجئے، لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں، ہر جگہ کے اوپر شکوے ہیں، صبر کی کمی ہے۔ اور میں قربان جاؤں، اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ وہ لوگوں، یہ صبر کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ صبر کرنے والے لوگ بڑے خاص لوگ، بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، وہ ہر تنگی میں، خوشحالی میں، بھوک میں، ہر حالت میں صبر کرتے ہیں اور اپنے وجود کے اندر سے خوش رہتے ہیں۔ وہ اس بات کو سمجھتے ہوتے ہیں کہ بھئی جو بھی حالت میرے اوپر چل رہی ہے یہ امتحان چل رہا ہے۔ یہ نکتہ ہے بڑا سادہ، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے۔ اگر کوئی تھوڑے پیسوں والا ہے وہ یہی شکوہ کرتے نظر آ رہا ہے، بھئی میرے پاس پیسے تھوڑے ہیں۔ وہ اس بات پر صبر نہیں کر رہا کہ بھئی میرا امتحان بھی تو تھوڑا ہے، میری آزمائش بھی تو تھوڑی ہے، میرا کل قیامت کے دن اللہ کے آگے حساب کتاب بھی تو تھوڑا ہے۔ تو اس بنیادی نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو صبر کے دامن میں ڈالنا ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، غور کیجئے ذرا بات۔ اب صبر کا اگلا لیول کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تو بچپن میں ہی جدا ہو جاتے ہیں، ایک ان کے اور بیٹے ہوتے ہیں حضرت بنیامین۔ باقی جو بھائی ہوتے ہیں وہ بھائی بنیامین کو لے کر جب عزیز مصر کے پاس جاتے ہیں غلہ لینے کے لیے، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ تھے، تو بڑا لمبا واقعہ ہے، بنیامین کو بھی وہاں پر روک لیا جاتا ہے۔ تو جب وہ بھائی واپس جاتے ہیں، پہلے ایک بیٹے کا غم تھا، اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دوسرے بیٹے کا غم بھی آنے لگا ہے۔ بھائی جا کر کہتے ہیں کہ آپ کا دوسرا بیٹا بھی ادھر پکڑا گیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں تو خیال آیا کہ جیسے انہوں نے پہلے بیٹے کے بارے میں جھوٹ بولا، انہوں نے بنیامین کے بارے میں بھی جھوٹ بولا ہے۔ اب ہمارا صبر کیا ہوتا ہے یہ بھی ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ اب میرے دونوں بیٹے میرے پاس نہیں آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو الفاظ بیان کرتے ہیں وہ قرآن میں نقل ہوئے ہیں، عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمَا، میں امید رکھتا ہوں، اب غور کیجئے ان الفاظ پر، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو میرے پاس واپس لے کے آ جائے گا۔ یہاں سے ایک بڑا پیارا نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ جب ہم اللہ سے کوئی چیز مانگ رہے ہو نا تو اس چیز پر ضد نہیں کرنی کہ بس یہ چیز مجھے مل گئی تو مجھے خوشی ملے گی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی خوشی کا سامان ہم نے کہاں پر رکھا ہوا ہے۔ ہمیشہ اپنے اندر اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ میں یہ دعا تو کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے، لیکن ہو سکتا ہے اگر اللہ مجھے عطا نہ کرے تو اللہ مجھے اس سے بہتر چیز عطا کر دے گا۔ یہ والا ایمان اصل میں ایمان ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیان کیا، عَسَى اللَّهُ، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ میرے بیٹے واپس لے کے آئے گا یا پھر اللہ اس سے بہتر کوئی انتظام کر دے گا۔ آپ ذرا ان الفاظ کی گہرائی کو محسوس کیجیے کہ آپ کو کوئی غم ہے، کوئی بیٹا بیمار ہے، انسان کے گھر میں بیماری ہے، انسان زور سے بڑے تڑپ کے دعا کر رہا ہے، اے اللہ اس کو شفا دے دے، اے اللہ اس کو شفا دے دے، میری خوشی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف انسان یہ دعا کرتا ہے، عَسَى اللَّهُ، میں امید کرتا ہوں اے اللہ آپ اس کو شفا دے دیں گے، اور ساتھ دل میں سوچتا ہے اللہ نے شفا نہ بھی دی تو اللہ اسے بہتر نعمت بدل دے دے گا۔ دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو صبر کا بنیادی مطلب میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی عالم اللہ تعالیٰ طاری کر دیں ہم اپنے دل سے پورا مطمئن رہیں۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے، یہ جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، حقیقت کے اندر یہ چیزوں کے مل جانے اور چیزوں کے کھو جانے کا نام ہے۔ یہ بنیادی بات سمجھنے کی بات ہے۔ یہ زندگی چیزوں کے مل جانے اور کھو جانے کا نام ہے، اور اسی سفر کے اندر ایک دن میں اور آپ اپنا جسم بھی کھو دیں گے، سب کچھ ہم سے لے لیا جائے گا۔ یہ ایک امتحان ہے میرے بھائیوں، اس میں کامیابی اور ناکامی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کوئی تھوڑا کما رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کے حالات تنگ ہیں، وہ ناکام نہیں ہے، وہ بھی ایک امتحان سے گزر رہا ہے، اور کوئی اچھے حالات سے گزر رہا ہے، وہ سخت امتحان سے گزر رہا ہے۔ تو اپنے اندر اس بات کو یقین کے ساتھ ثبت کیجئے کہ جس طرح ایک آدمی سمندر کے اندر ہو تو اس کا یہ گلہ جو ہے وہ بے جا ہوتا ہے کہ بھئی میں گیلا ہو رہا ہوں۔ اگر ایک انسان سمندر میں ہو اور وہ بار بار یہ شکایت کرے یار میں گیلا کیوں ہو رہا ہوں،
یا وہ یہ شکایت کرنا شروع کر دے یہ لہریں بار بار کیوں آ رہی ہیں، تو اسے لوگ کہیں گے بھائی تو سمندر کے اندر ہے، اسی وجہ سے جب تک تو سمندر میں ہے تو گیلا بھی ہوتا رہے گا، یہ لہریں بھی تیرے سے ٹکراتی رہیں گی۔ میرے بھائیو اسی طرح یہ زندگی ہے، جب تک سانس چل رہی ہے مصیبتیں آتی رہیں گی، پریشانیاں آتی رہیں گی، بیماریاں آتی رہیں گی، تنگیاں آتی رہیں گی، گھر کے اندر کوئی فوت ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کاروبار میں نقصان ہوگا، کبھی آپ بیمار ہوں گے، کبھی بیٹا فوت ہوگا، کبھی بیوی بیمار ہوگی۔ یہ زندگی اسی سفر کا نام ہے۔ جب تک ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں لگے گی اور ہم اس زندگی کی بہت بڑی حقیقت کو قبول نہیں کریں گے، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے انسان مایوسی اور غم میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں ایک بیٹا فوت ہوا ہے، ساتھ ماں شریف بھی، ماں جی بھی ساتھ ہی دنیا سے کوچ کر گئی۔ کیوں؟ انہوں نے اس حقیقت کو قبول نہیں کیا کہ میرا بیٹا اللہ نے دیا تھا، اللہ نے واپس لینا تھا۔ جب آپ دنیا کی کسی چیز کی محبت میں بہت زیادہ مبتلا ہو جائیں گے اور اس محبت کو کل کائنات سمجھنے لگ پڑیں گے، پھر جب وہ چیز ہاتھ سے نکلے گی تو انسان جو ہے وہ وحشی بن جاتا ہے، انسان اپنے ہوش و حواس کھو جاتا ہے۔ میرا فلاں فوت ہو گیا، میرا نقصان ہو گیا، میری گاڑی کو آگ لگ گئی، میری دیوار گر گئی، میری فلاں والا نقصان ہو گیا، اور پھر انسان ڈپریشن اور سٹریس میں چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ زندگی کی اس حقیقت کو نہ جانتا ہے نہ قبول کرتا ہے کہ یہ زندگی تو ہے امتحانات کا نام۔ اسی لیے تو میں زندہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان حالات کے اندر یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ تو ہمیں اس بنیادی بات کو میرے بھائیوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں، اگر ہم اللہ کے ادب کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر اس کے لیے مجھے اور آپ کو جو بھی زندگی کے حالات چل رہے ہیں مکمل طور پر صبر کرنا چاہیے، مطمئن رہنا چاہیے کہ حقیقت کے اندر یہ حالات میرے اوپر امتحان ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہر بندے کا امتحان بھی الگ ہے، کسی کے امتحان کا دوسرے کے ساتھ موازنہ نہیں ہے۔ ہمارا بہت بڑا مسئلہ آج یہ ہے کہ ہم اپنا ایک دوسرے سے موازنہ کرتے ہیں، اس موازنے کی وجہ سے زندگیاں بے چین ہو چکی ہیں۔ ہر بندے کا امتحان الگ ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ اسلام قبول کرتا ہے، وہ 1 سال زندہ رہا، اس کا امتحان 1 سال کا ہوگا، اور ایک آدمی نے 100 سال عمر پائی، اس کا امتحان 100 سال کا ہوگا۔ مجھے بتائیں دونوں کے اندر مماثلت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ جوانی میں فوت ہو گیا، ایک بندہ بڑھاپے میں فوت ہوا، دونوں کے امتحان ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ امیر ہے، ایک بندہ غریب ہے، دونوں کا امتحان ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہر بندے کا امتحان علیحدہ ہے، اپنا موازنہ کسی سے مت کیجئے۔ ہاں ہمیشہ اس نقطے پر غور کرتے رہیں کہ جو امتحان اللہ نے میرے اوپر طاری کیا ہے اس امتحان کے اندر میں پورا اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا ہوں۔ اچھا میرے بھائیو ایک اور بات نوٹ کریں، صبر کس کے، کوئی آزمائش کوئی مصیبت آتی کس کی طرف سے ہے؟ کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اچھا انسان کا بڑا پیارا بیٹا ہو، محبوب بیٹا ہے، وہ انسان کوئی آدمی غریب ہے، اس سے سائیکل مانگتا ہے، سائیکل ہے 30-40 ہزار روپے کی، کتنے کی بھائیو؟ غور کیجئے اس نقطے کے اوپر، سائیکل 30-40 ہزار کی ہے، غریب باپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ خون پسینہ بہا کر وہ 30-40 ہزار کی سائیکل اپنے بیٹے کو لے کے دیتا ہے، اور بیٹے کی خوشی کو دیکھ کر وہ اپنی ساری تکلیف ہے۔ کیا اس سائیکل کو خریدنے میں باپ نے کوئی خوشی محسوس کی؟ نہیں، وہ تو تکلیف میں خریدی، تنگی میں خریدی، مشکل کے ساتھ خریدی، لیکن چونکہ اس کا محبوب بیٹا اس سائیکل کو چلانے کے بعد خوشی محسوس کر رہا تھا، مسکرا رہا تھا، تو باپ اپنی ساری تکلیفوں کو بھول گیا۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم یہی بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اوپر جو تکلیف طاری ہوئی ہے وہ ہمارے محبوب اللہ کی طرف سے طاری ہوئی ہے، اور اللہ اگر ہماری اس تکلیف میں راضی ہے، خوش ہے، اس نے طاری کی ہے، تو پھر ہمیں بھی اپنے محبوب کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے کہ بھئی یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے میرے اوپر بیماری نازل کی ہے، یہ حالات میرے اللہ کی طرف سے ہیں، تو پھر مجھے اس بات پہ خوش رہنا چاہیے۔ اور ہاں ایک اور بات یاد رکھیں، کائنات کا رب کہتا ہے اگر تم میرے اس حال پر خوش ہوا جو میں نے طاری کیا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں اس سے بہتر خوبصورت چیز دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم خوبصورت چیز کو حاصل کرنے کی جستجو کریں، ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ہے، مکمل صبر کرنا ہے، کسی کے ساتھ اپنا موازنہ نہیں کرنا۔ تو یہ دین کا پہلا بنیادی اصول ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے ادب کرنا ہے، اللہ کا ادب کرنا ہے، ساری عظیم ہستیوں کا ادب کرنا ہے، اور اللہ کے ادب کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر طاری ہونے والے ہر حالت کے اوپر مکمل صبر کریں گے۔
دوسرا میرے بھائیو دین کا بنیادی اصول، اللہ کی قسم اگر صرف یہ دوسرا بنیادی اصول، ہم پہلے والے اصول میں بھی زیرو، ہر وقت دل کے اندر شکایت، دل کے اندر کڑن، ہر وقت لوگوں سے موازنہ، اللہ کی تقسیم پر شکوہ، اپنے اندر ایک کڑن کا احساس، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے۔ جو دوسرا سارے دین اسلام کا خلاصہ ہے کہ لوگوں کے حق کو ادا کیجئے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کی قسم صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، کائنات کے امام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی 70 سال کی نمازیں لے کر سامنے پیش ہوگا، پوری زندگی حج کرتا رہا، صدقے کرتا رہا۔ کائنات کے امام نے فرمایا فرشتے اس کو جنت کی طرف لے کے جانے لگیں گے کہ اچانک ایک شخص آئے گا، اس کا ہمسایہ، اس کا تاجر بھائی، اس کا دوست، اس کا رشتہ دار آئے گا اور آ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ قد شتم ھذا اکل ھذا ضرب ھذا، اے اللہ اس شخص نے تو میرا مال کھایا تھا، اس شخص نے مجھے گالی دی تھی، مجھے مارا تھا، اے اللہ یہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا اس کو واپس بلایا جائے گا اور اس مال کے بدلے میں، اس زمین کے بدلے میں، اس جائیداد کے بدلے میں، اس قبضہ والے مال کے بدلے میں اس بندے کی نیکیاں جو دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے کھاتے میں ڈالنا شروع ہو جائیں گے۔ اور کائنات کے امام نے فرمایا وہ ساری نیکیاں جو ساری زندگی وہ مسجد کے اندر کرتا رہا، وہ نیکیاں دعویٰ کرنے والوں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ لیکن ابھی دعویٰ کرنے والے کم نہیں ہوئے، ابھی بہن کھڑی ہے جس کی بے وراثت کھائی ہے، ابھی ماں کھڑی ہے جس کی وراثت کھائی ہے، جس سے معاف کروایا ہے، جس کو دھمکیاں دی ہیں کہ اگر پیسے نہ دیے، جائیداد ہمارے حوالے نہ کیے تو جنازے، میرا مرے کا منہ، تیرا مرے کا منہ دیکھنا کون چاہتا ہے؟ تو تو ویسے ہی حرام کی موت مرے گا کہ تو لوگوں کا مال کھا کے مر رہا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا وہ دعویٰ کرنے والے آتے جائیں گے اور پھر جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، دعویٰ کرنے والوں کے گناہ اب کے اس کے اوپر لادنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر آپ نے فرمایا فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم کے نچلے حصے میں ڈال دیں گے۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ لوگوں کے مال کھانا اور پھر ان کے حقوق کو واپس نہ کرنا؟ یہ کوئی عام سی بات ہے؟ میں نہیں کہتا، اللہ کی قسم کائنات کے امام نے اس بات پر قسم اٹھائی، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس نے کسی کا حق کھایا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اسی مجمع میں بیٹھے ہیں، آقا کتنا حق کھایا؟ کیا سوال کیا بھائیو؟ اللہ کی عزت کی قسم ممبر پر کھڑے ہو کے بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، کائنات کے امام نے سارے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے ساتھیوں سنو، حق کتنا کھایا جس کے اوپر اللہ جنت کو حرام کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس نے ایک مسواک کے سائز کے برابر کسی کا حق کھایا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ مسواک کتنے کی ہے بھائیو؟ 10 روپے کی ابھی بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ 10 روپے کا حق جس نے کسی کا کھایا، ہم نے کروڑوں کھا لیے، ہم نے اربوں کھا لیے، ہم نے کئی کنال زمین بہن کی کھا لی، ماں کی کئی کنال زمین کھا لی، اپنے تاجر بھائیوں کے کئی لاکھوں کھا لیے، اور ہم امید کرتے ہیں اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کریں گے۔ اور کائنات کے امام نے فرمایا اللہ نے ایسے شخص کے اوپر تو جنت کو حرام کیا ہوا ہے، صرف 20 روپے۔ اور یہ عام سی بات ہے، یہ دین کی بنیادی بات ہے، یہ سارے دین کا محور و مرکز ہے میرے بھائیوں۔ ہاں میرے بھائیوں، اگر ہم لوگوں کے حق ادا نہیں کرتے پھر تیار رہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری نیکیاں اس کے پلے میں ڈالیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ضروری بات ہے میرے بھائی، صحیحین کی روایت ہے، آپ نے فرمایا بدترین انسان ہے وہ انسان، ایک ہے بدترین وہ انسان جس کو میں کہوں، آپ کہیں یار وہ بندہ بڑا برا بندہ ہے، اور ایک ایسا بدبخت ہے جس کو کائنات کے امام نے فرمایا بدترین انسان ہے وہ انسان جس کے 2 چہرے ہیں، جس کے کیا ہیں؟ 2 چہرے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جب قرض لیتا ہے تو اس کا چہرہ اور ہوتا ہے، جب آپ قرض واپس مانگتے ہیں تو اس کا چہرہ اور ہوتا ہے۔ کوئی تاجر ہے جب مال ہول سیلر سے لیتا ہے تو اس کا چہرہ اور ہوتا ہے، جب ہول سیلر پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا چہرہ اور ہوتا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا بدترین انسان ہے یہ انسان جس کے 2 چہرے ہیں، آپ کے سامنے اور آپ کے پیچھے اور، سامنے تعریف، آپ سے اچھا کاروباری کوئی نہیں، آپ سے اچھا دوست کوئی نہیں، آپ تو میرے بھائی ہیں، آئیں گھر میں آئیں رات کو ٹھہریں، یہ صرف مال ہتھیانے کا چکر ہے۔
اور پھر صبح ٹوپی بھی ہوگی, تسبیح بھی ہوگی, اور اپنی دکان پہ بیٹھ کے منکے پہ منکا لگا رہا ہے. یہ سارا چکر ہے میرے بھائیوں لوٹنے کا. اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو انشاءاللہ تعالی مہینے کا صدقہ بھی کر رہے ہیں, حالات ٹھیک چل رہے ہیں. وہ بھائی میں مر گیا ہوں, یقین مانے میرے بھائی, ممبر پر کھڑا ہوں. ابھی 2 دن پہلے میرے پاس ایک بھائی آیا, کہتے ہیں 4 لاکھ روپیہ میں نے ایک بندے سے لینا ہے. اس بھائی کی پراپرٹی بھی کروڑوں کی ہے, فوت ہو گیا ہے. اس کے سگے بھائیوں کو میں کئی بار یہ ریئلائز کروا چکا ہوں کہ آپ کے بھائی نے میرا 4 لاکھ دینا ہے. کہتے ہیں اس کے بھائیوں کو پرواہ نہیں ہے. آج جو ہم لوگوں کا قرض کھا کر ڈکار مار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے پچھلے دے دیں گے, وہ میرے بھائیوں اس غلط فہمی سے نکلیے, پچھلے 1 ٹکا نہیں دیں گے. اپنی وصیت اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے فوری طور پر لکھیں اور لکھ کر 2-4 بندوں کو دیں. یار یہ میں 1-2 مہینے میں پیسے دے رہا ہوں, اگر اس حالت کے اندر میں مر گیا تو سب سے پہلے میرے جنازے سے پہلے میری وراثت کو تقسیم کر کے اس کو سستا بیچ کر میرا قرض ادا کرنا. یہ پتہ ہے کتنی ضروری بات ہے, یہ کتنی ضروری بات. یہ جو ہم جنازوں پہ اعلان کرتے ہیں نا, یہ جنازوں پہ بھی ایک عجیب اعلان, کاروائی اب ساری, بھئی جس نے پیسے لینے ہیں وہ آ کے لے لے. ہمت کیا کریں بھائیوں, وہاں پر بولا کریں بھئی میرا 4 لاکھ روپیہ دینا ہے, ابھی بات کرو. یہ جو ہم مرفت میں چپ ہو جاتے ہیں یہ حقیقت میں ہم ظلم کرتے ہیں میت پہ. پچھلے بعد میں کوئی نہیں دیتے, جنازہ دفن کرنے سے پہلے پیسے لیں. یہ اللہ کی قسم آپ کا احسان ہے اس بات کے اوپر, اس میت کے اوپر, کہ آپ اس کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کی قسم کائنات کے امام موجود ہے, مدینے کا مقام ہے, مسجد نبوی ہے, جنت البقیع ہے, صحابہ آتے ہیں, آقا آ کر جنازہ پڑھائیے. کائنات کے امام جنازہ پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ اچانک پتہ چلتا ہے کہ فوت ہونے والے پر صرف 2 دینار کا قرض ہے. کتنا قرض ہے بھائیو؟ کائنات کے امام واپس اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتا. یہ سنت بھی علماء کو زندہ کرنی چاہیے کہ جب کوئی جنازے والے پوچھے کہ جنازہ پڑھائیں, پہلے پوچھیں کہ بھئی اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے, اگر قرض ہے تو میں نہیں پڑھاتا. بھائی یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. پھر ایک صحابی نے ذمہ داری لی, پھر آپ نے اس صحابی سے پوچھا اگلے دن کہ ادا کر دیے ہیں؟ اس صحابی نے فرمایا جی اللہ کے رسول میں نے ادا کر دیے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں آج ہی اس کو قبر میں سکون کا سانس ملا ہے. اور ہم نے لاکھوں دینے ہیں. ہمارے باپ جو فوت ہو گئے انہوں نے لاکھوں لوگوں کے دینے تھے, لیکن ہم نے 1 روپیہ بھی واپس ہے نہیں کیا. خدا را اس بات کا خیال کیجیے. لوگوں کے حالات پہلے ہی بہت زیادہ تنگ ہیں, ان کی زندگیوں کو جہنم نظیر مت بنائیے. اگر آپ کے فوت شدان بڑے چلے گئے ہیں تو ان کی وراثت کو تقسیم کیجیے, اونے پونے بیچیے. وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے, اس کو بچائیے. یہ دین ہے میرے بھائیوں, یہ اصول ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں. یہ حق ہے میرا آپ کے اوپر, آپ کا میرے اوپر, بیٹے کا باپ کے اوپر, باپ کا بیٹے کے اوپر, کہ ایک دوسرے کے مرنے سے پہلے پہلے ہم ایک دوسرے کا حق ادا کر دیں. اور یہ جو بات ہے نا بھئی میں بیچ کے دوں گا, ہم لگے ہوئے ہیں. جب تک آپ 1 روپے کا قرض واپس نہیں کریں گے, کائنات کے امام کے فرمان کے مطابق آپ کا وہ محبوب جو آپ کے گھر کا فرد ہے وہ عذاب قبر کے اندر مبتلا ہے. ہاں اپنے آپ کو دھوکہ دے لیں, پچھلوں نے فکر کوئی نہیں کرنی بھائیو. یہ چکر سے باہر نکل آئیں. کون فکر کرتا ہے؟ وہ 1 مہینہ لیٹ کریں گے, 2 مہینہ لیٹ کریں گے, وہ بھائی انشاءاللہ بیچ کے دیتے ہیں, بعد میں کر لیں گے, اگلے مہینے کریں گے. وہ اگلے مہینے تک عذاب قبر کون برداشت کرے گا؟ ہم تو 1 سیکنڈ بھی جہنم کی آگ برداشت ہے. چلو جہنم کی آگ کو تو چھوڑ دیں, ابھی کائنات کے امام نے فرمایا وہ 70 گنا زیادہ تیز ہے. کیا میں اور آپ اس آگ کو برداشت کر سکتے ہیں 5 منٹ کے لیے؟ بھئی 5 منٹ تھوڑا سا تو ٹائم ہے. وہ میرے بھائیوں جب آپ 5 منٹ کے لیے اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو 70 گنا تیز آگ کو آپ 4 مہینے کے لیے برداشت کیسے کریں گے؟ جو گھر والے پیچھے جائیداد بیچ کر آپ کا قرض ادا کریں گے, آپ اپنی زندگی میں کیوں نہیں کرتے؟ سارے معاملات بعد میں ہے بھائیوں. آخری گزارش ہے, حج بعد میں, نماز بعد میں, روزہ بعد میں, صدقہ بعد میں, بیٹی کی شادی بعد میں. یہ ایک عجیب ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے. او بس جی میری بیٹی کی شادی ہے, اس کے بعد قرض ادا کرنا ہے. اللہ کی عزت کی قسم 1000 گنا زیادہ بیٹی کی شادی سے افضل ہے کہ تو پہلے قرض ادا کر. تیرا قرض ادا کرنا بیٹی بیٹا سب کی شادیوں سے افضل ہے. تو باہر ٹینٹ میں بیٹھا ہے, تیری چھت سے افضل ہے کہ تو پہلے لوگوں کا قرض ادا کر.
تو بیمار ہے، تیرے علاج سے افضل ہے کہ تو پہلے قرض ادا کر. اگر تو اس بیماری میں مر گیا وہ قرض تجھے جہنم میں لے کے جائے گا. سب سے پہلے قرض.